بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف اللہ قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن نالج چینل۔ ناظرین، انڈین مسلمان اور یہودیوں نے کئی صدیوں پہلے ایک ساتھ رہنے کی مثال قائم کی تھی، لیکن 1948 میں اسرائیل کے بننے کے بعد شاید ہی کوئی فلسطینی مسلمان ایک سال بھی سکون سے رہا ہو۔ لیکن مہاراشٹر میں نہ صرف مسلمان اور یہودی بلکہ ہندو، پارسی اور عیسائی تمام مذہب کے لوگ خوشی خوشی ایک ساتھ رہتے تھے۔ صرف یہی نہیں، مہاراشٹر کی تاریخ میں ایک مسلمان ریاست کی حکمرانی ایک یہودی شخص کو دی گئی تھی۔ ناظرین، مہاراشٹر کے شہر علی باغ میں اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ سینا گاگ، یہودی عبادت گاہ کو سینا گاگ کہتے ہیں، تو سینا گاگ کہاں ہے، تو شاید آپ کو اس سوال کا جواب نہیں مل سکے گا۔ لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ مسجد کہاں ہے تو کوئی بھی شخص آپ کو سینا گاگ تک پہنچا دے گا۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آخر یہودی کی عبادت گاہ سینا گاگ کو مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہودی اس قدر مسلمانوں میں گھل مل گئے تھے کہ اپنی عبادت کو نماز، مردے دفن کرنے کی جگہ کو قبرستان، عبادت گاہ کو مسجد، روزہ اور گروہ کے لیے جماعت جیسے لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ ناظرین، علی باغ کی طرح ممبئی میں بھی مسجد بندر اسٹیشن کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی ہے۔ جس مسجد سے اسٹیشن کا نام آیا وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے نام پر نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ سینا گاگ کے نام پر ہے، اور اس عبادت خانے کی تعمیر میں کچھ زمین جنوبی ہند کے معروف سلطان ٹیپو سلطان کا تھا، جنہوں نے دے دیا تھا۔ انڈیا میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان رشتہ کچھ اسی طرح کا تھا۔ اس سینا گاگ کی تعمیر سموئیل دیویکر نام کے یہودی نے کی تھی۔ سموئیل اور اس کے بھائی انگریزی فوج کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف لڑتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ ٹیپو سلطان کی عدالت میں ان دونوں کی سماعت کے بعد سزا ہوئی تھی، لیکن ٹیپو کی والدہ نے ٹیپو سلطان سے دونوں بھائیوں کو چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ سموئیل نے منت مانی تھی کہ اگر وہ صحیح سلامت بمبئی واپس آ جاتے ہیں تو وہ وہاں سینا گاگ یعنی عبادت خانہ بنوائیں گے، اور انہوں نے اپنی یہ منت پوری کی۔ اس طرح ممبئی کے یہودیوں کو اپنا پہلا عبادت خانہ مل گیا۔ مدر انڈیا فادر اسرائیل نامی کتاب میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ دیویکر یہودی نے ٹیپو سلطان کی خفیہ معلومات انگریزوں کو دی، اور اگلی جنگ میں انگریزوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ شاید اسی وجہ سے ٹیپو سلطان کی والدہ فاطمہ فخر النساء نے دیویکر خاندان کو 7 نسلوں تک غم میں مبتلا رہنے کی بددعا دی تھی۔ دانڈیکر نے اپنی کتاب میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔